تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ فرقان آیات 35 تا 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ تفسیر: یہاں کتاب سے مراد غالباً وہ کتاب نہیں جو تورات کے نام سے معروف ہے اور مصر سے نکلنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بلکہ اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو نبوت کے منصب پر مامور ہونے کے وقت سے لے کر خروج تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی جاتی رہیں۔ ان میں وہ خطبے بھی شامل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں دیے، اور وہ ہدایات بھی شامل ہیں جو فرعون کے خلاف جد و جہد کے دوران میں آپ کو دی جاتی رہیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا ذکر ہے، مگر اغلب یہ ہے کہ یہ چیزیں تورات میں شامل نہیں کی گئیں۔ تورات کا آغاز ان احکام 10 سے ہوتا ہے جو خروج کے بعد طور سینا پر سنگین کتبوں کی شکل میں آپ کو دیے گئے تھے۔ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ تفسیر: یعنی ان آیات کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو پہنچی تھیں، اور جن کی تبلیغ بعد میں ایک مدت تک بنی اسرائیل کے صلحاء کرتے رہے۔ دمرناہم تدمیرا، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ وقوم نوح لما کذبوا الرسل، یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی۔ تفسیر: چونکہ انہوں نے سرے سے یہی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ بشر کبھی رسول بن کر آ سکتا ہے، اس لیے ان کی تکذیب تنہا حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب نہ تھی، بلکہ بجائے خود منصب نبوت کی تکذیب تھی۔ اغرقناہم وجعلناہم للناس آیہ، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ اعتدنا للظالمین عذابا علیما، ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ تفسیر: یعنی آخرت کا عذاب۔ وعادا وثمودا واصحاب الرس، اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب رس۔ تفسیر: اصحاب رس کے متعلق تحقیق نہ ہو سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ مفسرین نے مختلف روایات میں بیان کیا ہے، مگر ان میں سے کوئی چیز قابل اطمینان نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر یا لٹکا کر مارا تھا۔ رس عربی زبان میں پرانے کنویں یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں۔ قرونا بین ذالک کثیرا، بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جن پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ تفسیر: یعنی قوم لوط کی بستی۔ بدترین بارش سے مراد وہ پتھروں کی بارش ہے جس کا ذکر کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اہل حجاز کے قافلے فلسطین و شام جاتے ہوئے اس علاقے سے گزرتے تھے اور نہ صرف تباہی کے آثار دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے باشندوں سے قوم لوط کی عبرتناک داستانیں بھی سنتے تھے۔ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع نہیں رکھتے۔ تفسیر: یعنی چونکہ یہ آخرت کے قائل نہیں ہیں، اس لیے ان آثار قدیمہ کا مشاہدہ انہوں نے محض ایک تماشائی کی حیثیت سے کیا، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کے قائل کی نگاہ اور اس کے منکر کی نگاہ میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک تماشا دیکھتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ تاریخ مرتب کرتا ہے، دوسرا انہی چیزوں سے اخلاقی سبق لیتا ہے اور زندگی سے ماوراء حقیقتوں تک رسائی حاصل کرتا ہے۔
اذا رأوک ان یتخذونک الا ہزوا، یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اھذا الذی بعث اللہ رسولا، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ تفسیر: کفار کی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ پہلی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو حقیر سمجھ رہے تھے اور مذاق اڑا کر آپ کی قدر گرانا چاہتے تھے، گویا ان کے نزدیک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت سے بہت اونچا دعویٰ کر دیا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کی قوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا لوہا مان رہے ہیں اور بے ساختہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اگر ہم تعصب اور ہٹ دھرمی سے کام لے کر اپنے خداؤں کی بندگی پر جم نہ گئے ہوتے تو یہ شخص ہمارے قدم اکھاڑ چکا ہوتا۔ یہ متضاد باتیں خود بتا ہی رہی ہیں کہ اسلامی تحریک نے ان لوگوں کو کس قدر بوکھلا دیا تھا۔ کھسیانے ہو کر مذاق بھی اڑاتے تھے تو احساس کمتری بلا ارادہ ان کی زبان سے وہ باتیں نکلوا دیتا تھا جس سے صاف ظاہر ہو جاتا تھا کہ دلوں میں وہ اس طاقت سے کس قدر مرعوب ہیں۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ تفسیر: خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد اس کی بندگی کرنا ہے، اور یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ ہے جو خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ طبرانی۔ جو شخص اپنی خواہش کو عقل کے تابع رکھتا ہو اور عقل سے کام لے کر فیصلہ کرتا ہو کہ اس کے لیے صحیح راہ کون سی ہے اور کون سی غلط ہے، وہ اگر کسی قسم کے شرک یا کفر میں مبتلا بھی ہو تو اس کو سمجھا کر سیدھی راہ پر لایا جا سکتا ہے، اور یہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ راہ راست اختیار کرنے کا فیصلہ کر لے گا تو اس پر ثابت قدم رہے گا۔ لیکن نفس کا بندہ اور خواہشات کا غلام ایک شتر بے مہار ہے، اسے تو اس کی خواہشات جدھر جدھر لے جائیں گی وہ ان کے ساتھ ساتھ بھٹکتا پھرے گا۔ اس کو سرے سے یہ فکر ہی نہیں ہے کہ صحیح و غلط اور حق و باطل میں تمیز کرے اور ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرے۔ پھر بھلا کون اسے سمجھا کر راستی کا قائل کر سکتا ہے، اور بالفرض اگر وہ بات مان بھی لے تو اسے کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند بنا دینا تو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ افأنت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تفسیر: یعنی جس طرح بھیڑ بکریوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہانکنے والا انہیں چراگاہ کی طرف لے جا رہا ہے یا کھانے کی طرف، وہ بس آنکھیں بند کر کے ہانکنے والے کے اشاروں پر چلتی رہتی ہیں، اسی طرح یہ عوام الناس بھی اپنے شیطان نفس اور اپنے گمراہ کن لیڈروں کے اشاروں پر آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہیں، کچھ نہیں جانتے کہ وہ انہیں فلاح کی طرف ہانک رہے ہیں یا تباہی و بربادی کی طرف۔ اس حد تک تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں کے مشابہ ہے، لیکن بھیڑ بکریوں کو خدا نے عقل و شعور سے نہیں نوازا۔ وہ اگر چرواہے اور کسائی میں امتیاز نہیں کرتی تو کچھ عیب نہیں، البتہ حیف ہے ان انسانوں پر جو خدا سے عقل و شعور کی نعمتیں پا کر بھی اپنے آپ کو بھیڑ بکریوں کسی غفلت و بے شعوری میں مبتلا کر لیں۔
کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ اس تقریر کا منشا تبلیغ کو لا حاصل قرار دینا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ باتیں اس لیے فرمائی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کی فضول کوشش چھوڑ دیں۔ نہیں، اس تقریر کے اصل مخاطب سامعین ہی ہیں، اگرچہ روئے سخن بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ دراصل سنانا ان کو مقصود ہے کہ غافلوں، یہ کس حال میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا خدا نے تمہیں سمجھ بوجھ اس لیے دی تھی کہ دنیا میں جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو؟